بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یروشلم اور مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ میں سکون کی نیند کیسے سوں، میں چین کیسے پاؤں، اور میں اپنے آپ کو اور اپنے ضمیر کو مطمئن کیسے کرواؤں، میں اپنے آپ کو یہ اطمینان کیسے دلاؤں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی سٹوری بتاؤں گا اور سناؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی ایمان میں جو ہے اور جذبہ آئے گا اور ایمانی طاقت جو ہے اور بڑھ جائے گی۔ آج میں آپ کو تاریخ کے اس پہلو پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں پر یروشلم اور مسجد اقصی کو فتح کرنا ایک خواب بن گیا تھا، اور تاریخ میں پھر ایک ایسا انسان آیا جس نے اس خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، آج میں آپ کو خادم الحرمین، فاتح یروشلم اور مسجد اقصی، جس کا نام ابو المظہر صلاح الدین ایوبی تھا، ان کی تاریخی یادداشتان جو ہے سناؤں گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سلجوق سلطنت ختم ہو چکی تھی، جب اناتولیا اور میسوپوٹیمیا کے سلطنت یا ریاست جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیوں پہ آ گئے تھے اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے خواہشات کی خاطر۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہودیوں کے ساتھ یورپ کا پورا سپورٹ حاصل تھا، اور یورپ والے جو تھے یہودیوں کا یروشلم اور مسجد اقصی پر قابض ہونے کے لیے پورا سپورٹ اور جدوجہد کر رہے تھے۔ اسی دوران عراق کے ایک علاقے میں ایک کارپینٹر تھا جس نے سالوں کی محنت کرنے کے بعد ایک ممبر تیار کیا اخروٹ کے درخت سے، اور وہ یہ خواب اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں رکھتا تھا کہ ایک دن مسجد اقصی اور یروشلم فتح ہونے کے بعد اس کو میں اس جگہ لے جاؤں گا اور یہ مسجد اقصی کا زینت جو ہے بنے گی۔ بہت سارے لوگ اس ممبر کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کارپینٹر اس بات پر تلا ہوا تھا کہ نہیں، یہ ممبر جائے گا اور یہ مسجد اقصی کی زینت جو ہے بنے گا۔ یہ بات پورے عراق میں آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سے بچہ جو کہ 7-8 سال کا تھا، اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی اور ان کو کسی نے بات پہنچا دی، اور وہ اس عزم کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ ایک دن میں یہ کر کے دکھاؤں گا اور یروشلم اور مسجد اقصی کو فتح کرنے کے بعد اس ممبر کو اس کے اچھے اور سچے مقام تک پہنچاؤں گا۔ دوستو، یہ شخص عراقی شہر تکریت کے علاقے میں پیدا ہوا، جس کا والد کردش تھا اور جس کی ماں ترکش تھی۔ یہ بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، فلسفہ، سوشیالوجی، فقہ اور جتنے بھی اعلیٰ تعلیم تھے عراق کے حدث یونیورسٹی سے حاصل کرنے کے بعد 26 سال کی عمر میں سیاسی سرگرمیوں میں انوالو ہو گیا۔ اس شخص کے چچا جو شیرکوہ نام کا تھا، نور الدین زنگی کے ساتھ حکومت میں مختلف سیاسی اور سماجی سرگرمیوں میں انوالو ہوتا تھا، اور صلاح الدین ایوبی یعنی تکریت کے علاقے کا یہ انسان اپنے چچا کے ساتھ کوشیر کے ساتھ مختلف سرگرمیوں میں انوالو ہونے لگا۔ ان دنوں سلطان نور الدین زنگی کا پورا توجہ جو تھا وہ مصر پر تھا، کیونکہ سلطان نور الدین زنگی یہ سمجھ اگر میں نے مصر پر کنٹرول حاصل کر لیا تو میں پوری مسلم امہ کو جو ہے یونائٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اسی ٹائم جب قاہرہ پر صلیبیوں نے حملہ کر لیا تو فاطمی ریاست نے صلاح الدین ایوبی سے مدد طلب کر لی، اور شیرکوہ کی نگرانی میں سلطان نور الدین زنگی نے اپنا فوج جو ہے بھیج دیا فاطمی ریاست کی مدد کرنے کے لیے۔ صلیبیوں کے خلاف لڑتے ہوئے کوشیر نے فتح حاصل کر لی، اور اس کے بعد وہ مصر کا وزیر بن گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کوشیر جو ہے خود وفاتی موت جو ہے مر گئے، اور سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو پورے مصر کا وزیر بنا دیا اور پورے مصر کے فوج کا جو ہے کمانڈر بنا دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فاطمی ریاست جو ہے باطن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ مسلمان حکمرانوں اور مسلمان ریاست کے خلاف مختلف سازش ہوا کرتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اسٹریٹجک ویژن رکھتے ہوئے مختلف طریقوں سے ان سارے باطن قوتوں کے ساتھ لڑ لی اور ان کو ختم کر لیا۔ فاطمی باطنی حکومت جو ڈیموکریسی پہ بنی تھی ان کو صلاح الدین ایوبی نے خود ختم کیا، اور اس کے اختتام پر صلاح الدین ایوبی کو ایک برا خبر آیا کہ سلطان نور الدین زنگی جو ہے وفات پا گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کے وفات کے بعد
پورے مسلم امہ کا کنٹرول جو ہے صلاح الدین ایوبی کے کاندھوں پر آیا، اور اس کے بھی دوسرے مسلمان حکمرانوں کی طرح 3 بڑے خواہشات تھے کہ یروشلم اور مسجد اقصی کو فتح کر لیا جائے، قسطنطنیہ کو فتح کر دیا جائے اور ان پر حکومت بنائی جائے، اور تیسری سب سے بڑی بات کہ مسلمان ریاستیں جتنے بھی ہیں ان کو یونائٹ کر کے ایک متحدہ تحریک یا حکومت جو ہے بنائے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکومت میں آنے کے بعد کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ یروشلم کا جو وزیر اور بادشاہ تھا وہ مر گیا، جس کے حکومت کے بعد گائے آف لوسگنن اس کی جگہ حکومت میں آئے اور انہوں نے اس جگہ کا بادشاہت جو ہے سنبھال لیا۔ یہ راہ تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی جو کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ دل میں یہ عزم رکھتے تھے کہ ایک دن وہ یروشلم اور مسجد اقصی کو جو ہے فتح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کے فتح کی طرف راہ جو ہے ہموار کر رہے تھے۔ جب گائے آف لوسگنن بادشاہت میں آ گئے تو صلاح الدین ایوبی کے لیے سب سے بڑا راہ ہموار ہو چکا تھا، کیونکہ گائے آف لوسگنن جو ہے وہ ایک ینگ انسان تھا، ایک نوجوان تھا، اور وہ جو ہے فائٹ اتنی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتا تھا جتنا اس سے پہلے جو ہے بادشاہ جو کر سکتے تھے۔ راہ ہموار ہونے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اسٹریٹجک ویژن رکھتے ہوئے مختلف شہروں کو فتح کرنا شروع کیا۔ دیار بکر، اورپا، رہان، اوقا وغیرہ شامل ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ شہر جو کہ یروشلم یا مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے لازمی تھی، جس کا نام تھا تبریہ، ان کو بھی صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا۔ تبریہ کو فتح کرنے کے بعد یروشلم کو فتح کرنا آسان ہو چکا تھا، کیونکہ ایک بیچ میں بڑا غزہ اور فائٹ جو ہے ہونے والا تھا، اور اس کے بعد سب سے بڑے جنگ کی باری آئی، جس کے بعد یروشلم اور مسجد اقصی کو فتح کر دیا گیا۔ دوستو، یہ 4 جولائی 1187 کی بات ہے، جب صلاح الدین ایوبی نے خطین کے سارے علاقے کے جتنے بھی کنویں تھے ان کو بند کر لیا اور اپنے فوجی دستوں کو لیتے ہوئے صلیبیوں کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ گائے آف لوسگنن کی نگرانی میں صلیبیوں کی فوج آ کر صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک خطرناک اور تاریخی فائٹ اور بیٹل ہوا، جو کہ صلاح الدین ایوبی نے اس جنگ کو جیت لیا اور گائے آف لوسگنن جو تھے وہ ناکام ہو گئے۔ صلیبیوں کے قبضے میں جتنے بھی قلعے تھے وہ سارے جو ہے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے فتح کر لیے۔ یہ 20 ستمبر 1187 کی بات ہے، جبکہ یروشلم کے ارد گرد مسلمان افواج جو ہے جمع ہو گئے اور صلاح الدین ایوبی کی نگرانی میں ان پہ قبضہ کرتے ہوئے یروشلم کو فتح کر لیا۔ اور یروشلم کو فتح کرنے کے بعد ڈائریکٹلی جو ہے گائے آف لوسگنن نے صلح کا آفر کیا، جس کے بدلے میں گائے آف لوسگنن جنگی قیدی اور بہت سے مراحات کا جو ہے اختیار صلاح الدین ایوبی کو دے دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کے جنگی طرز عمل کو اپناتے ہوئے جنگ کو روک لیا اور ان کے ساتھ صلح کروا لیا۔ یروشلم پر جو ہے صلاح الدین ایوبی ایک دفعہ پھر جو ہے قابض ہو گئے اور وہاں پر مسلمانوں کی نگرانی جو ہے سٹارٹ ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا یروشلم یا مسجد اقصی پر قابض ہونے کا مطلب یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ صرف اور صرف صلاح الدین ایوبی کی کامیابی ہے، بلکہ یہ سارے مسلمانوں کی کامیابی تھی، کیونکہ اسی کامیابی کے بعد مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، مختلف مسلمانی ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک ایسی تحریکی حکومت بنانا جو کہ پوری دنیا پر قابض ہو جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے کامیابی کے بعد مختلف ہسپتال بن گئے، مدرسے بن گئے، تعلیمی یونیورسٹیاں بن گئی، ریسرچ سنٹر بن گئے اور مختلف کتابیں جو ہے لکھنا شروع ہو گئی، کیونکہ مسلمان جو ہے ہمیشہ علم دینا اور علم لینا جو ہے اس پہ کام کرتے ہیں۔ ایک پرامن حکومت بنانا، لوگوں کو درس و تدریس اور امن کی طرف لانا مسلمانوں کی لڑائی کا مقصد ہوتا ہے، اور یروشلم اور مسجد اقصی کے فتح ہونے کے بعد مسلمان جو ہے حد سے زیادہ طاقتور ترین اور بہترین حکومت جو ہے بن گئی۔ دوستو، یہ 4 مارچ 1193 کی بات ہے کہ دمشق میں اعلان ہوا کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے وفات پا گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر لی کہ میرے مرنے کے بعد میرے دفن ہونے سے پہلے میرے کفن کو ایک نیزے میں لٹکایا جائے اور دمشق کے پورے علاقے میں یہ آواز لگائی جائے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا کفن ہے، جو کہ صرف اور صرف ایک کفن اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، اس میں ہمیشہ جو ہے قابض رہنے کا مسلمانوں کا کبھی جو ہے مقصد نہیں ہے۔
بلکہ اسلام کا پورے دنیا پر قابض ہونے کا صرف 3 مقاصد ہے کہ ہر انسان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دھڑکتا رہے، کہ ہر انسان جو ہے پورا کا پورا انصاف ایک ایسی حکومت پہ پائے جو کہ مسلمانوں کی نگرانی میں ہو، اور تیسری بات یہ کہ جو بھی لوگ اسلام کی حسن سے ناآشنا ہے ان لوگوں تک اسلام کا حسن پہنچانا اور ان لوگوں کو اویئر کرنا کہ اسلام از دا ریلیجس آف پیس۔ دوستو، ہمیں اس سٹوری اور یہ سب کچھ سننے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ آج کی تاریخ میں ہم سوچیں کہ مختلف جگہوں پر جب مسلمان حکومتیں ہیں اور غلط طریقے سے یروشلم پر اور مسجد اقصی پر یہود جو قابض ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کیا مسلمان ریاستیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے یا نہیں؟ اگر آواز اٹھا رہی ہے تو ان کے آواز میں دم ہے کہ ان کو روکے یا نہیں؟ اور اگر مسلمان ریاستوں اور حکومتوں میں یہ دم نہیں ہے کہ مسجد اقصی اور یروشلم پر جو غلط طریقے سے یہود قابض ہے اور ظلم اور جبر کر رہے ہیں ان کو نہ روکے، تو ان کا ریزن کیا ہے؟ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہمیں خود کے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں خود کو مخلص بنانا ہوگا، اور ہمیں خود کو اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے مخلص بنا کر اسلامی اصولوں پر پورا یقین کرتے ہوئے، اسلامی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر ایک ایسا منظم نظام لانا ہوگا کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ اسلام جو ہے امن کا دین ہے، اور اسلام کا حکومت جو ہے یہ یونائٹ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے بعد اسلامی حکومت بنانے کا درس دیتا ہے، اور اسلامی حکومت کے بعد امن اور انصاف کا حکومت بنانے کا درس دیتا ہے، اور اس کے بعد ہر انسان جو کہ اسلام کے حسن سے ناآشنا ہے ان کے دلوں اور دماغوں تک یہ بات پہنچانا کہ اسلام جو ہے ایک خوبصورت ترین انصاف پہ مبنی دین ہے، اور ایک ایسا حکومت بنانا چاہتا ہے اسلام جو کہ منظم ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں جو ہے ایک عام شہری کو انصاف ملے، جس میں جو ہے کالا گورا سب ایک برابر ہو، جس میں جو ہے امیر غریب سب ایک برابر ہو، جس میں ہر انسان کو انصاف ملے اور لاسٹ میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ماتحت ہیں ان کو ہم اسی طریقے سے گروم کریں، اسی طریقے سے سمجھائے، ایسا درس دے دے کہ ہمارے بچوں اور ہمارے آنے والے نسلوں میں یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ پوری دنیا پہ قابض ہونا، ایک ایسی حکمرانی کرنا جو پوری دنیا پہ قابض ہونے کی ہو، جو انصاف پر مبنی ہو، جو امن پر مبنی ہو، یہ بہت آسان ہے، لیکن یہ ایک لائف لانگ محنت اور ہارڈشپ کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ہم ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ لائف لانگ محنت کرنے کے بعد کچھ بھی ممکن ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں، ایک ایسی قوم بنے، ایک ایسی سلطنت اور ایک ایسی امہ بنے جو کہ ہم یونائٹ ہو اور ہم پوری دنیا پر قابض ہو کے انصاف اور امن کا حکومت قائم کریں۔